الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد۔ معزز سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید دے پارہ نمبر 15 اور سورہ نمبر 18 سورت درام ہے سورت الکہف، اور سورت الکہف دی میں 9 آیات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، اور جڑی یہ 9ویں آیات ہے یہ دے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف دا ذکر فرمایا۔ انہوں اصحاب کہف بھی کیا جاندہ ہے اور اصحاب الرقیم بھی کیا جاندہ ہے۔ کہف دا معنی ہے غار، ایک کھلی غار، بہت بڑے پہاڑ دی ایک غار، یعنی کہ بڑا پہاڑ اور ان دے وچ ایک بہت بڑی غار، انہوں کہندے نے کہف، یعنی کہ اصحاب کہف غار میں ٹھہرنے والے نوجوان۔ اور الرقیم، الرقیم دا معنی تختیاں، تختیاں والے نوجوان، انہوں اصحاب الرقیم بھی کہہ سکتے ہیں، تختیاں والے نوجوان۔ تختی تو مراد کی ہے دقیانوس بادشاہ، اُدھی بادشاہت دے اندر یہ نوجوان اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کی تھی، غائب ہو گئے، اور انہیں پھر تختیاں بنوائیاں، تختیاں لکھوا کے مختلف علاقیاں دے اندر سردارہ تک کو تقسیم کی تیاں، جویں آج دا دور ہے اشتہار دا دور، فیس بک دا دور، شہرت دا تشہیر دا دور، انہاں دے نام، انہاں دے ایڈریس، پتہ، ولدیت، سب کچھ لکھوا کے تقسیم کی تھے، اور وہ تختیاں ان دی سلطنت اندر دور دراز تک لگ گئیاں کہ اے نوجوان جتھے ملن میرے تک پہنچا دینا۔ الرقیم یعنی کہ تختیوں والے نوجوان۔ اور عیسائی مذہب دے اندر بھی انہوں اج بھی یاد کیتا جاندہ ہے۔ سورہ کہف دی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اور حدیث مصطفیٰ دے اندر پہلی فضیلت یہ ہے جس گھر دے اندر سورہ کہف دی تلاوت کی تھی جائے اوتھے ہمیشہ اللہ دیا رحمتاں تے برکتاں نازل ہو دیا۔ ایک صحابی رسول صحیحین دی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نا تلاوت کر رہے ہیں، انہاں دی ایک سواری نے بدکنا کدنا شروع کر دیتا، اور کہندے رہے میں چہرہ اوپر کیتا جی میں کوئی بدل نما چیز میرے اوپر انج سایہ کی تھی کھڑی ہے، تو میں ڈر گیا، میں تلاوت کمپلیٹ کی تھی، میں جا کے سونے مصطفیٰ نو کیا، کملی والے نے میں فرمایا سونیا میں سورۃ الکہف دی تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھر، ایسے اس طرح میں منظر ویکھیا جی میں بدل میرے تئیں کوئی چھاں بنے، میری سواری نے بدکنا شروع کرتا، میں ڈر گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا او سواری بدکنا الگ چیز ہے، جڑی اوپر تیرے چھاؤں تمبو تانیا سی نا،
تو قرآن دی تلاوت کر رہا سے تیرے گھر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو رہی ہیں سی. یہ ہے قرآن دی برکت پڑھن. اور دوسری فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیات، ایک روایت اندر پہلیاں 10 اور آخری 10، بخاری دی روایت ہے، پہلیاں 10 آیات جڑا بندہ یاد کر لیندہ ہے، انہاں دے معنی مفہوم مطلب انہاں دی تشریح تفسیر نو سمجھ دے اور اس دے مطابق پھر زندگی گزار دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم فتنۃ الدجال، اللہ اس بندے نو دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائے گا. اور شاید کہ تو اڑیل مندر بات ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جننے فتنے آن گے، جتنے فتنے آن گے، سب تو بڑا فتنہ دجال ہے. اللہ وہ دے تو محفوظ فرمائے گا. اور یہ اللہ سانو 10 آیات یاد کرن دیاں توفیق عطا فرما دے. اور ان دی تیسری فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک للحاکم دی حدیث ہے، روایت جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کر دے نا، آن والے جمعے تک پورے ہفتے دے جتنے 7 دن نے اللہ او بندے دے اگے رحمتاں دے برکتاں دے اپنیاں تمام اللہ پاک کرمہ دے دروازے ان دے اگے کھول دیندہ ہے، اور آندے ہفتے تک وہ بندے نو کوئی مصیبت چھو نہیں سکتی. ہن میں نہیں کہندا بھی ہاتھ کھڑا کرو کنے کنے پڑھی اجے بھی ویلہ شام تا ہی آپ نے کول انشاءاللہ ادھا گھنٹہ لگنا. حافظ کاری ہے تو کوئی 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ، عام بندہ ناظرہ ادھا گھنٹہ لگے. ادھا گھنٹہ ہفتے بعد بندہ دے دے تو پورا ہفتہ ٹینشن فری ہو جائے. اللہ کہندا مڑ میں ذمہ چوکا لینا، مڑ جدھر جاندہ رحمتہ تے نور دیاں روشنیاں. عزیزان گرامی قدر، 2 باتیں ہو گئی ہیں. سورۃ الکہف دا معنی سمجھیا اور دوسرے نمبر دیندہ ایدی فضیلت سمجھی. آؤ ہونے دا شان نزول بیان کریے. آقا علیہ السلام مکے دے جڑے کافر سی نا، ایڈے کو پڑھے لکھے نہیں سن. انہاں نے یہودیاں کو ڈائریکشن لے، مدینے دے یہودی، دیگر ملکان دے شہران دے یہودی پڑھے لکھے سن اور بڑے شاطر سی، اور اسلام دا پہلے دن تو یہود دشمنے. نبی علیہ السلام کو کہ مکے دے کافر نبی پاک انہاں تبلیغ کرن، اے اغاں پجن نبی پاک انہاں دے پیچھے پیچھے تبلیغ کرن. انہاں نے یہودیاں تو رہنمائی لئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آیا، نبوت لے کے آیا ہے، اسی بڑے پریشان ہیں، سانو کو حالت دسو بھی اسی محمد نو کو انج دیاں گلاں دسو، اسی وہ گلاں دے اگے رکھی اور محمد لا جواب ہو جائے. یہودیہ کے گل ہی کوئی نہیں، تسی ایویں کرو. 3 سوال ہوندے کولو تسی کرنے نبی پاک. پہلا سوال، اور بعض مفسرین نے 4 سوال لکھے لکھے. پہلا سوال کہ حضرت موسیٰ تے خضر دا معاملہ کی سی. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی کرن گئے سی انہاں کولو، کون سنو اللہ دے پیغمبر جو سورہ کہف چ ذکر ہویا ہے. اور دوسرا سوال، وہ کیڑا بادشاہ ہے جنہوں اللہ نے پوری زمین دی سیر کروائی، مشرق مغرب شمال جنوب تک اللہ نے پھیرایا. اور تیسرا سوال، او کیڑے بندے سن صحابے کہف دیو، کون سن جڑے کھڑی گئے سی، گم ہو گئے سی، جنہاں دا پتہ ہی نہیں لگیا، او کون سن بندے. انہاں 3 سوالان دا ذکر اللہ نے سورج کیتا ہے. اور ایک سوال چوتھا بھی نال ایڈ کیتا جاندہ ہے کہ روح کی چیزیں، روح دا اس سورہ اندر ذکر نہیں، یہ یاد رکھنا بات. وہ پچھلی صورت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کی چیزیں. لہٰذا اتھینٹک بات ہے کہ اے 3 سوال نے، موسیٰ خضر دا کی معاملہ ہے، اور اصحاب کہف کون نے، اور وہ جڑا بادشاہ جنہوں اللہ نے پوری زمین دی سیر کروائی وہ کون ہے. بعض مفسرین نے روح نو ایڈ کیتا ہے پچھلی صورت دے نال تشریح تفاسیر دے اندر، یہ روح کی چیز ہے. تے نبی پاک کو لاگنے نہ مکے دیاں کافرہ نے نبی پاک نو آ کے سوال کر دیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اے تین سوال نے، پہلے تسی دسو بھی موسیٰ تے خضر دا کی معاملہ علیہ السلام، دوسرے نمبر تے وہ کیڑا بادشاہ جنہوں اللہ نے پوری زمین دی سیر کروائی سی، اور تیسرے نمبر تے صحابہ کاف کون سے؟ تہاڈی توجہ ہوئے گی تو بات سمجھ آئے گی، کیونکہ میں بڑی بہت جامع موضوع میں بڑی مختصر انداز اندر ایک طرف بات لے کے آیا تاکہ میرے سامعین نو بات سمجھ آئے۔ انانو ابھی گل کدو شروع کر دی ہے، کوئی لاتو درو باہوں درو تکلے نو سمجھ نہ آئے۔ میری کوشش ہوندی میرے سامعین نو گل سمجھ آئے، توجہ میرے ار رہے۔ انہاں نے آتے کہ محمد انہاں دے جواب دے صلی اللہ ہو، تے نبی پاک نے فرمایا جواب میں دیاں گا۔ ابو جہل آیا کہ کہندا بھی اے گلاں دے جواب، نبی پاک نے کہا یار تینوں میں کل جواب دیاں گا، میں تینوں جواب کل جواب دیاں گا۔ کل جواب کی نبی پاک تے 15 دن اللہ نے وہی بند کر دی تھی، بہت کٹن گھڑی میرے مصطفیٰ تے آ گئی۔ نبی پاک دی سکی چاچی جمیل تانے مارے، ہونو تیرا شیطان کی تھے جڑا تیرے کل وہیاں لے آدھا معاذ اللہ، فرشتہ کی تھے۔ نبی پاک پریشان، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 15 یا 17 دن گزر گئے۔ میرے محبوب پیغمبر 17ویں دن پریشان، اتنا مکے دیا کافرہ نے دم سخت کر دیتا، اتنا پریشانی دے جناب انہوں نے رستے ہموار کر دیتے، تنگ کر دیتے۔ تے 15ویں دن پھر اللہ نے فرمایا جبریل بس کر، ان میرا محمد دے اتھروں میرے کو ویکھے نہیں جاندے، میرے مصطفیٰ دے انسون برداشت نہیں ہوندے، کی کرے آپ؟ قرآن آیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15ویں دن قرآن اللہ نے کڑی سورہ نازل فرمائی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَالضُّحَىٰ میں نو چاشت دے ویلے دی قسم جدو پو پھٹ پے، اور عام لفظاں چھ ترجمہ میں سمجھ لو وَالضُّحَىٰ تیرے سونے مکھڑے دی قسم لعمرو کا، اللہ نے کہ نبی دی ادا دی قسم اٹھائی، پوری زندگی دی قسم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے محبوب پیغمبر، نہ ہی تیرا رب تینو پھلے آئے تے نہ ہی تیرے رب نے تینو چھڑے آئے۔ اللہ جی پھر 15 دن تک معاملہ بند کیوں ہے کہ وجہ کی بنی؟ قرآن پاک سورۃ الکہف آیت نمبر 23 اور 24 اللہ فرما دینے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اے میرے محبوب پیغمبر، غلطی ایسی مسئلہ ایسی میں ایوے کہا نبی دی غلطی نہیں، نبی دا قصور نہیں، اصل دے اندر اللہ کریم نبی دے حوالے نال امت نو سبق دینا چاہ دینے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اے میرے محبوب جدوں بھی تسی کوئی گل کرنی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، انی فاعل اے نہیں کہنا کہ میں کردہ پیا یا میں کر لواں گا، ذالک غدا اللہ اے نہیں کہنا کہ کل میں کم کراں گا، بلکہ جدوں بھی کوئی گل کرنی ہے غلطی تواڈی کی سی، معاملہ کی سی، فرمایا الا ان یشاء اللہ الا ان یشاء اللہ، کہو سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر بات ہے تسی صرف اتنا فرمانا سی انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہیا تے کل تو انہوں دس دیاں گا۔ اگر میرا نبی کسی بھی معاملے کے اندر میرا نام لینا بھول جائے
میں رب پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا نبی کوئی بھی بات کرے اور میرے نام کے بغیر کر دے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ جدو بھی کوئی کام کرنا کی کہنا انشاءاللہ، کی کہنا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہیا تے ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر تے قرآن اتریا، فرمایا میں نے انجھے لگتا اللہ فرما رہے ہیں سونے سنا کی حال ہے، اللہ کی حال دسی انہا کافرات جینا حرام کر چھڑے۔ فرمایا سونے ٹینشن نہ لے، ہن گلہ ساریاں اطلاع دیاں گلہ سی، محبت دیاں گلہ سی، ہن میں رب تواڈیاں اکھاں دے سامنے ایویں جناب سیڑھی چلا دیاں گا، ایویں ریل چلا دیاں گا، میرے محبوب پیغمبر ایویں کریں آدیاں اکھاں نال ویکھدا جائیں تے انہاں دے منہ بند کردا جائیں۔ ان قرآن پاک میری ویر آیا، اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سونے انہوں دس دے وہ نوجوان کون سن؟ پہلا سوال، بات کو مختصر کرتے ہیں، روح کی چیز ہے، روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، روح اللہ دا امر ہے، اور وہ کڑا بادشاہ جنہوں اللہ نے پوری زمین دی سیر کروائی، اس سکندر ذوالقرنین میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ اور میرے ویر اگے چلیے، جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ تفصیل سے سورت اندر موجود ہے، تسی احباب واقف ہو آؤ ذرا آپ ایک چوتھا سوال ہو دا جواب لئیے۔ اللہ دا قرآن کتنیاں پیاریاں باتاں کر رہے ہیں، یہ جڑے صحابہ کاف دے نوجوان انہاں دی اللہ پاک نے قرآن مجید اندر کس طرح صفات بیان کیتی ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا دقیانوس بادشاہ او چند نوجوان نے جنہ دے دل دے اندر، جنہ دے دماغ دے اندر اللہ دی توحید تے رحمت دی چاشنی موجود ہے، اور میرے ویر انہاں دا عقیدہ ایک کوئی بن گیا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندہ ربنا السماوات والارض کہ زمین و آسمان دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے۔ ایک ظالم بادشاہ دی اگے انہاں نے کلمہ حق بلند کر چھوڑیا، کلمہ حق بلند کر چھوڑیا۔ ہویا کچھ اس طرح قوم دا سالانہ عرس دا موقع آ گیا، میلے دا موقع آ گیا۔ میرے ویر اے ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے، اے سارا کنبہ قبیلہ بیٹھا ہویا ہے۔ آؤ ذرا جناب آپا چلیے دربار تے چلیے، چڑھاوا چڑھائیے، مسلمانہ نظر دئیے، نیازہ دئیے، متھے رگڑیے، پیشانی رگڑیے۔ اللہ اللہ جویں ملتان اندر کند دنال مسلمان متھے پر رگڑ دینے۔ میرے ویر ایوئی عقیدہ انہاں لوگاں مسلمانہ اے جڑے نوجوان الگ ہو کے ایک جنہ وچوں نکلے ایک جگہ تے آ کے بہ گیا، دوسرا نکلے آ کے بہ گیا، حتیٰ کہ 7 نوجوان ایک جگہ تے ہی کٹھے ہو گئے۔ تے میرے ویر جدو بیٹھے نے انہیں ڈر دے مار دے ایک دوجے دے نال گلہ نہیں پہ کر دیں، انہوں دس دے نہیں معاملہ کیے، مسئلہ کیے، ایک دوجے دے اگے بات کھول دے نہیں پہ، ایک دوسرے دے اگے راز کھول دے نہیں۔ اچانک ایک نے ہمت کر کے دوجے کو پوچھیا، انہیں کہا بھائی صاحب کدھر آئے ہو؟ انہیں کہا گل سدھی تے صاف ہے وے، اے جڑا دقیانوس بادشاہ ہے، اے بڑا ظالم تے مشرک تے اللہ دا باغی ہے، لہٰذا گل لے وے، اے چاند اے غیر اللہ نو سجدے کریے، پتھرانو پوجئے، تے ساڑے کولو ایک کام نہیں ہوندا۔ اللہ اللہ سارے بول پہ ایئی رولا میرا ہے، دوجہ کہندہ ایئی مسئلہ میرا ہے، حتیٰ کہ سارے آنے کہا گل ایک کوئی ہے، وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔
اللہ تو علاوہ ساڈا کوئی بھی الہ کوئی نہیں، کوئی بھی الہ۔ انہاں نے کیا ڈر دے مار دے گلا نہ کریں، یار کھڑے اے کوئی بڑا سخت حالات سی کیتے اے بادشاہ دے جاسوس نہ ہوئے، گلا کھل دیاں انہوں نے کہا یار اللہ دے منو آپ سارے اکٹھے ایک دھان دے ہو گئے، اے مقصد ہے، اے وجہ، اے بات۔ دقیانوس بادشاہ دی حکومت، اے اللہ دے ولی قرآن پاک نے کیا انہ دی اجے مس رے کردی پئی سی، داڑھی نہیں ہے ایسی پوری، اجے داڑھی آنی شروع ہوئی سی۔ اللہ دی توحید سمجھ آگئی، یہ درمیانی عمر جوانی دی عمر، اللہ کہنے نے انہوں نے درمیانی عمر میں نو دیتی تے ممی انہوں دا ذکر قرآن دے درمیان اندر ہی کر چھڑے آئے۔ اللہ نال تعلق تیرال رب مول پا دیندہ ہے، اللہ قدرہ پا دیندہ اپنے بندے آگئے۔ ایک کہنے لگے اسی تواڈے اے بناوٹی ربان دے اگے متھے نہیں جھکانے، اسی تواڈے انہ باغی گروہ دے نال نہیں ملنا، اللہ دے نال اسی شرک نہیں کرنا۔ ایک کہنے نے اے تے توانو کرنا پائے گا، ایک کہنے لگے اسی ایک کم نہیں کرنا۔ انہوں نے جناب بادشاہ وقت دے سامنے پیش کیتا گیا۔ دقیانوس کے اندر سمجھ جاؤ سخت تو سخت سزاواں دیواں گا، کہنے لگے جو مرضی کر لے پر ایک کم مسیح کرنا۔ انہاں دی قومہ دے سرداروں بلایا جائے، بلایا گیا، ہاں جی سمجھا لو انہاں مجھے سمجھ دے جے۔ ایک کہنے لگے کی گل لے اے بندے بن جاؤ، مڑ جاؤ نہیں تے توانو بڑیاں سزاواں دیں گے۔ اے خونی رشتہ دار سارے کھڑے نے، ایک کہنے لگے خون دا رشتہ ٹھیک ہے مگر کی کریے، اے در خون دا رشتہ ہے اور در توحید دا رشتہ ہے، اے در خون دا رشتہ ہے او در اللہ دی یکتائیت دا رشتہ ہے، اللہ دی وحدانیت دا رشتہ ہے۔ تے میرے ویر انہاں نے جناب برادری نے منہ کر کے دقیانوس نو کیا او بادشاہ سلامت اے نہیں مڑ دے پہ، انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا اے نہیں مڑ دے پہ، اے انقلابی نے جو سچی پوچھو تے اے وہابی نے۔ تے میں نے لگ دا انہوں نے کہ اسی وہابی صحیح تسی خرابی صحیح، اسی توحید پرست والے ہو کے وہابی صحیح تسی فسادی صحیح، اسی توحید پرست ہو کے اللہ نو منن والے وہابی صحیح تسی باغی صحیح، اسی وہابی صحیح تسی نصابی کتابی صحیح، اسی وغابی صحیح تسی انقلابی صحیح۔ اللہ اللہ جو مردی انقلاب لے آؤ مگر شرک دا انقلاب کدے نہیں آ سکتا، انقلاب آئے گا اللہ دی توحید نہ لائے گا، محمد دی حدیث نہ لائے گا۔ انہوں نے بڑا زور پایا۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ جڑا رب تے جھوٹ بننے او دو وڈا ظالم بھلا کون ہے، لہٰذا سی یہ کم نہیں کر سکتے۔ اچھا بادشاہ سلامت کہنے لگیا دقیانوس کہندہ گلے میں اجے بھی تواڈے کل سوچن دا موقع ہے، ایک کہنے لگے چھڑ دے گلہ، اسی کہنے کوئی گل نہیں، مختار کل اللہ دی ذات ہے، اکو وحدہ لا شریک اللہ دی ذات ہے، سارا کائنات میرے رب دا محتاج ہے، ساری کائنات میرے اللہ دے دردی فقیر ہے۔ بادشاہ سلامت گالے اکو تے صافے اللہ اللہ اولائی ربنا ساڑا رب اللہ ہے، ایک سارے ایک در تے چکیا چنگا لگ دا ہے، در در تے جھکیا چنگا لگ دا نہیں لگنا۔ کہ میں ہو سکتا سے ایک سر در در تے جھکائیے،
یہ کہنے لگے یہ ساری گلاں ٹھیک نے تے انہاں نے کہا تہاڈا آخری موقف کی ہے؟ انہاں کہا ساڈا آخری موقف یہ ہے کہ محتاج رب دی ہے ساری خدائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی جے ساری خدائی، محتاج رب دی آدم نو جنت تو گھلیا زمیتے، کر کر کے سجدے نشاں پہ جبیتے، پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی۔ اور بڑا پیار والا جملہ ہے، دل لگا کے سن دے جانا، وہ یونس دا مچھلی نے لقمہ بنایا، تے یوسف نو کھوچوں باہر کون لے آیا، کرسی صدارت مصر دی عطائی، او کرسی صدارت مصر دی عطائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، محتاج رب دی۔ اور بڑا محبت والا جملہ، توجہ کرنا، محتاج مختار کل اللہ دی ذات ہے۔ اور توجہ فرمانا، یعقوب کولوں لے یوسف نو چلے، بھائیان رستے ظلم والے ملے، ربانی اصل وچ سی ازمیش آئی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، او محتاج رب دی۔ وہ جو فرعون کافر سپاہی خدا دا، دبو دتا لشکر سارا بے حیا دا، تے موسیٰ دی فوج رب پار لنگائی، تے موسیٰ دی فوج چپار لنگائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی۔ اللہ اللہ ڈبے بیڑے تارن والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تے ایک اللہ۔ کتھے یاد آئے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ آئے نا جدو پاکستان دے دورے تھے، وہ سیدھا لے گئے بابا جی دے دربار تھے۔ بابا جی علی حجویری، انہاں دا اصل اندر نام پتہ کی سی؟ علی بن عثمان۔ بابا جی حجویری دا نام کی سی؟ علی بن عثمان، یاد رکھیا گیا۔ انہاں دے دربار تے مزار تے لے گئے، اور شاہ صاحب ان موہ لے ویکھن بھی کی کرنا ہے جی چادر چڑھاؤ، ساڑھے پاکستان دا رول ہے جڑا بھی کوئی بار واوے بادشاہ پہلے تے حاضری دیندہ ہے، تے شاہ صاحب دی اکھیاں ڈول پہیاں جائے کملے ہو جے قبران تے چادراں چڑھانیاں جائز ہوندیاں تے میرے کول تے میرے محمد دی قبر ہے، قبران تے چادراں چڑھانیاں جائز ہوندیاں میرے کول تے میرے مصطفیٰ دی قبر ہے، میں چادر نہ چڑھا دا بلکہ سونے دا بنا چھڑ دا۔ ایک کسی گل کر دے میرے ویر عقیدہ ٹھیک کر، ایو نوجوان بادشاہ نہیں اسی اے کم نہیں کرنا جڑا تسی سانو کہندے ہو نا، اے ساڑی سمجھے چے کم نہیں آدھا۔ انہیں نہ نوجوانہ نے پلانک بنائی، آپا نکل چلیے۔ میرے ویر نکل رہے نے دوڑا لگا دیتیاں، ورقیم تے بادشاہ نے نوٹس جاری کر دیتے، ورنٹ جاری، گرفتار کر کے لے آؤ، انہوں پکڑ کے لے آؤ، گرفتاری جاریوں ہو گئیاں، پکڑ لو۔ اے اللہ دے ولی بندے دوڑ دے جا رہے ہیں، اللہ دا قرآن اس بات دی منظر کشی کر رہے آئے، آؤ درہ دل لگا کے بات سن دے جانا۔ اے دوڑ دے گئے، اللہ رستے دے اندر بعض محدثین نے لکھے آئے، ایک بندہ بکریاں پہ چران دے، جڑے ایالی ہندے نے، انہ دنال ایک کتا بھی ضرور ہندہ ڈنگران دی رکھوالی لئی، انہ نے رہنے روکے، بیلیوں کدھر
جا رہے ہو؟ انہیں کہا بھائی جی اسی جا رہے ہو، دسو تو صحیح ایتھے شرک دی دلدل ہے، اسی ایدے چ نہیں رہنا چاہتے، اسی شرک دا کم نہیں کرنا چاہتے، اسی توحیدیاں، اسی اللہ دے بندیاں، اسی انقلابیاں، اسی پکے وہابیاں، لہذا اسی جا رہے ہیں۔ تے ایک کہن لگیا گل لے جی اگر تسی شرک دے باغی جے اللہ دی توحید دے دائی جے تے میرا بھی عقیدہ اے میں نو بھی نال لئی چلو۔ اے جناب والا بکریاں چھڑیاں تے اے بھی نال لگ گیا، اے دا کتا مگر دوڑن لگ پیا۔ انہاں نے کتے نو روکنا چاہیا، انہاں نے کتے نو روکنا چاہیا، مگر ایک کتا زبان حال نال کہہ رہے آئے، کہندہ ہے اوئی اللہ دیو ولیو ذات تا میری کتا ہے آوارا وا، لیکن میں کتا ضرور ہاں پر مشرک نہیں ہاں، کتا ضرور ہاں پر میں مشرک نہیں ہاں۔ کدی غور کیتا ہے اب کوئی فقیر منگے کتا کو ویخ لوے انہوں وڈن پہ جاندے ہیں، وہ بھی زبانے آنال کہندہ چلے آئیں دے کل کیوں مانگنے تے آپ پکھے نے پکھے نو کی دینا پکھے نو سخی دے سکتے ہیں، سخی کو لو مانگ تو پکھے تو مانگی جانے۔ میرے ویرے بندے انہ دن حال دوڑ دا گیا، ایک قافلہ چل دا گیا تے جس وقت انہ نو اصحاب الکہف بہت بڑا پہاڑ ہوندی غار نظر آئی، اس سارے اللہ دے ولی غار دے اندر بڑھ گئے، سارے غار دے اندر چلے گئے۔ میرے ویر توجہ نل سن دے جانا، انہیں اللہ کریم نے تھے کہ بڑی بریک گل سمجھائیے، فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض کہندے نے تین اوسن تے چوتھا، سمجھ کو نہیں آ رہی ہوں ہاں تک کیتی جو نال۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چاروں تنوں سنتے چوتھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ قرآن پاک کہہ رہے ہیں پانچ اوسن تے چھواں، اگے اللہ کریم نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، سات اوسن تے اٹھواں کتا۔ اللہ کہنے نے قیامت تک ٹیویں ہی لانے رہو، میں بھی رب نے قرآن اندر گل پوری نہیں کی تھی، میں بھی رب نے رکھ لئیے جو پوری قیامت تک سارے ولیانوں، سارے نبیانوں، سارے بابیانوں، سارے پیر پرستانوں، قبر پرستانوں، سارے جناب جنانوں چیلنجے یہی دس دیو کہ او کنے سنتے کتا کے نماسی جاؤ، یہ نقطہ ہے قرآن کی آیات میں۔ اے تا کہندے پھر ہوگے تین نوسن چوتھا کتا سی، پانچ اوسن چھواں کتا سی، سات اوسن اٹھواں کتا سی، لیکن میرے ویر جدو ساریاں دا علم تھلے بہ گیا، جدو ساریاں دے عقلی دلائل ختم ہو گئے، جدو ساریاں دے جناب علمی پاور ختم ہو گئی، تو آواز آ گئی، فرمایا قرآن پاک کہندہ ہے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نو گل کر دیو، کوئی کہندہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کوئی کہندہ خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، کوئی کہندہ ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اللہ جی پھر اصل گل کیے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ حقیقتہ کون جان رہے؟ اب بولو تزی حقیقتہ کون جان رہے؟ کل کی ہونے والے کون جان رہے؟ آج کی ہو جانا شام تو پہلے کون جان رہے؟ کل دیا خبرہ کون جان دے؟ پرسوں دیا خبرہ کون جان دے؟
نہ کوئی حیاتی جاندہ ہے، نہ مماتی جاندہ ہے، نہ رخ جاندہ ہے، نہ بابا جاندہ ہے، نہ ڈھابا جاندہ ہے، نہ پیر جاندہ ہے، نہ ولی جاندہ ہے، نہ مولوی جاندہ ہے، نہ پگڑیاں لا جاندہ ہے، نہ اچھے اچھے قبے ربیاں لا جاندہ ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے حقیقت میں جاننا اللہ دا قرآنی ادھر میرے الغور کر، اگر قیامت تئی بابے ایا گل دائی پتہ لوالین صحابہ کاف کنے سن تے کتا کنو عزی اللہ کہنے پتہ لگ جائے گا۔ میرے ویر اینے کچیاں گلہ نہ کیتا کر، بابے نے ڈوبیا بیڑا پھڑ کے، بابے نے ڈوبیا بیڑا، ایک نے اصلوں ہی چاہا جا کہتے ہو کہ بابا کچے دھاگے نل کھوئے 40 سال پٹھا لٹکے آ رہے میں چنگی پینگ بابے نو بنا کے دیتی جے بھئی۔ اللہ کہندے نے اے ہی چیلنج توڑ لو۔ نہیں نہیں، ایک اور قرآن دا چیلنج، آؤ ذرا تھوڑا یگے چلیے قرآن، میرا دل کر دا میں قرآن پڑھی جاؤں۔ ہاں تسی سبحان اللہ کو نہ کو میرا ہی دل ہے قرآن پڑھن دی انشاءاللہ، کیونکہ آج میرا بھائی پیارا ویر سفیان سیالکوٹ تو آیا ہے سپیشل جمعہ پڑھن، تو میں انشاءاللہ میرا دل ہے میں قرآن سنا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں 17واں پارہ میرے ویر، اور سورت دا نام سورت الحج۔ اللہ کریم باتانو بڑی وضاحت دینال بیان کر رہے نے۔ اللہ نے ایک اور چیلنج جیتا فرمایا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، بولو تو صحیح یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اللہ کہندے نے مکھی آ گئی، مکھی آ گئی۔ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، سب نالو بہتے دند کہندے ہوندے نے۔ آپ نے کنے دند نے؟ 32۔ وہ جنہ دے 32 نے وہی دسو نا، 32 سب تو زیادہ دند کیندے نے؟ مکھی وڈی کے بندہ وڈا ہے؟ کوڑ رہا تھا کسی دی مکھیاں وڈیاں نے؟ مکھی بڑی کے بندہ بڑے۔ ہن ایک اور چھوٹی جی گل، مچھر وڈا کے مکھی وڈی۔ اللہ کہندے نے پوری کائنات نو چیلنج ہے، میں مچھر 64 دند لائے نے، جو کر لو مقابلہ۔ کدی غور نہیں کیتا کیڑی کیڑی کو ایک کیڑی، ایک کیڑی ایک کیڑا ایک ککی کیڑی۔ اللہ کہنے نے کدی غور تا کر، ایک ککی جی کیڑی ادھے اندر میں دل بھی لگایا، ادھے اندر میں گردے بھی پائے نے، ادھے اندر لیور بھی ہے، ادھے اندر کلیجی بھی ہے، ادھے اندر اے بیٹا چکو آیات گر گئی ہے ادھر اندرو چکو، ادھے اندر جناب گوڑے بھی نے۔ بندہ تے وڈی گل میں آدھی قدرت دے سچے چرکھ کے ایک کیڑی دی ایسی انہیں جوڑان دی فٹنگ کیتی ہے، ایسی الائنمنٹ صدی کیتی ہے، قیامت تک کوئی ایویں دا مقابلہ کر سکدا۔ چاہو آؤ چیلنج قرآن دا فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ مکھی آئی اے تیرے پنڈے تے بہ گئی، اتھو نے کوئی چیز چک لی، تیرا گوشت پہ ہے، آکے گوشت بھی چو جناب انہیں ذرہ کو چک لیا، انہیں گوشت بھی چک لیا، انہیں تیرے جناب رس گلے تے برفی دے وچوں شیرہ چوس لیا۔ اللہ کہندے نے جاؤ میرا چیلنج ہے وَلَوِ جَتَمَعُوا لَا، اے مکھی بنا کے وخا دے ہو، مکھی وڈی گل نے، مکھی دا پاری بنا کے وخا دے ہو، اے پر بھی وڈی گل نے۔ اللہ کہندے نے کتے ساری دنیا رل کے پر بنا لو، پر وڈی گل نے۔ اگلی گل قرآن کر رہا ہے وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
اللہ یستنقذوہ منہ مکھی بنانا وڈی گل مچھر بنانا وڈی گل پر بنانا وڈی گل اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا لا یستنقذوہ منہ میں رب کہنا وا اے تا وڈی گل ہے جیڑا مکھی تواڈے کھانے وچوں لے جائے تسی مل کے اونوں وی چھڑاون دی طاقت رکھ دے جاؤ چھڑا لو جاؤ چھڑا لو تے جلے ساریاں نے زور لیا لا جلے ساریاں نے لیا زور لا تو پھر قرآن کہہ رہے ہے انج لگ دے مشیت تو بے کے کہہ رہی ہے ضعف الطالب ہائے 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 قرآن تیرے تو صدقے جاوان ضعف الطالب ایمیں نہیں میں نویں لگ دے سارے صحابے قاف دے بندے کھلو کے کیا دے پہنے دقیہ نوس نو ضعف الطالب بندہ جدو کہنوں کو پاری گال کر دے انج ہاتھ مار دے پہلے داڑی نو سنوار دے پھر آدھے پورے چہرے تے ہاتھ مار دے ضعف الطالب بلے او بلے اے جڑے منگن والے نے اے بھی کڈے کمزور نے ضعف الطالب والمطلوب جنہ کولو منگیا جا رہا ہے اے بھی کڈے کمزور نے گل کتھے مکے گی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ کر سکتا نہیں اے بندے دوڑے غار اندر چلے گئے غار چ گئے انہاں دا نا غار دے دروازے تے کتا بہ گیا انج کتے نے پیر کھلار لے میں ایک بریک ریسرچ دے اندر گیا ڈاکٹر حضرات نے کیا بہت بڑے ڈاکٹرز کہندے نے کتا اگر اپنے اکو کروٹ تے اکو سائیڈ تے بیٹھا روے نا اللہ نے دی جلد اندر ایسی کوئی قدرت رکھ دیتی ہے اگر اس اپنی ایک جگہ تے کئی گھنٹے کئی دن بھی لیٹے روے یہ دی جلد خراب ہو سکتی لو جی جنہیں بیٹھے ہو سارے ایک پاسے تے پوری رات لیٹ کے بخاؤ جو کتے بندہ پلیا چکیا لیٹ جاؤ تمی آدھا بیگم نو کرما لیا تو موڑا نپی انہیں کہا ساری رات کی وائی کیتی رکھی انہیں کہا نہیں میں ستا رہا تھک گیا اللہ کہنے جڑا تھک جائے اور رب نہیں میں انج کہنا جڑا تھک جائے او ولی اللہ اندر جڑا تھک جائے او ولی الرحمن ہندے جڑا نہ تھکے او الرحمن ہندے جڑا تھک جائے او ولی عبد الرحمن ہندے جڑا نہ تھکے او کی ہندے الرحمن ہندے بندہ ہی تھک دے نا ایک کتا قرآن پاک کہندہ ہے اے جدو میرے بیلی اللہ دے بیلی غار اندر چلے گئے انہ دا جڑا کتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا انہیں میں آدھے پیر کھلارے تے بہ گیا اے جڑے اندر ولی گئے نے اللہ دا قرآن کہندہ ہے میرے ویر میاتی سنین اے میرے جڑے ولی بندے غار اندر گئے یہ کہنے لگے یار تھک گئے ہیں واہ پینڈا کٹیا یار تھک گئے ہیں بڑی گرمی ظالم بادشاہ دی حکومتیں وہ کہنے لگے چلو تھک گئے ہیں چاٹا کھکوڑی کر لو یہ سارے ولی بندے غار اندر کتا دہلیز تے بیٹھا سو گیا یہ صحابہ کہف دے جوان غار چ گئے انہاں دی اٹھے اکھ لگی اللہ کہندے نے اکھ لگی ایسی لگی پھر ایویں دی لگی انہاں ولیاں نو پتہ ہی نہیں لگیا انہاں نے ستے ستے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 انہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا انہاں نے اکھ لائی ہے تے میں رب نے انہاں دے کنہ دے کول تھپکی دیتی جی میں ماں اپنے بچے نو تھپکی دیں دیئے اللہ دا قرآن کہندہ سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 انہاں دے رحمت دیاں تھپکیاں دیتیاں میرے ولی نو ستیاں 309 سال لگ گیا پتہ لگیا 309 سال ایسی آنکھ لگی لگ گئی آؤ درائے تھے کن گہرائی دی گل کریے 3 صدیاں سو گیا اللہ کہندے نے صرف ستے نہیں اے نہیں کہ میرے ولی سو گئے تو مڑ میں انہوں چھڑ دیتا ہے میں چھڑیا نہیں میں انہوں ایویں نہیں چھڑیا اللہ جی پھر کیتا کیے
اللہ کہندے نے میرے ولی جدو سو گئے پھر میں انہاں دا خیال کیتا کیویں کیتا فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ہن مینوں آپے پتہ لگ گیا ہن میرے بیلیاں دا سجا پاسا تھک گیا ہے وَذَاتَ الشِّمَالِ میں پکڑ کے کھبے چا کردا انہاں دا کھبا تھک جاندا میں سدھا چکردہ انہاں دا سدھا پاسا تھک جاندہ میں کھبے چکردہ کوٹرہ دا کشن کے گرد و نواز سے آنے والے غیور مسلمانوں یہ قرآن پاک کا ایک چیلنج ہے میں توانوں ایک توڑے کھلو جواب لینا چاہنا میں نو اے دسو اے جڑے بندے ستے پیسی کے فوت ہوئے پیسی بولو ستے سی کے فوت ہوئے اسی سابقہ والے ستے پیسی اللہ کی کہہ رہے ہیں ذات الیمین و ذات الشمال اے میرے ولی پھر ولی بھی اتھینٹک ولی جنہ دی گارنٹی قرآن دے رہے ہیں میرے ولی ستے پہنے تے میں پاسے بدلے نے کدی سجے تے کدی ان تسی دسو جڑا ولی ستے سی کے فوت ہوئے سی گواہی دیو گے تو میں بات سمجھاواں گا ستے سی نا فوت ہوئے جڑا ولی ستیاں ہویا پاسے بھی نہ لے سکے انہیں پتر کتھوں دینے اللہ اکبر جڑا ستے ہوئے کھبے سجے نہ ہو سکے اللہ کہہ دینے انہیں رزق کتھوں دے رہے ایک جیندے ولی پاسا نہیں بدل سکتے ساڑھے پاکستان چے موئے پتر بھی دیتی جاندے تیاں بھی دیتی جاندے سارا کچھ دیتی جاندے وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اللہ دا قرآن کہندہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ میں سورج نو کیا اے سورج میرے بیلیاں تے ایویں صبح دی جاندی کوسی جائی روشنی ایویں کوسا جا کر کے نا پران دو کے لنگ جائیں تو جدو شامی غروب ہوئے ماڑا یا پنڈے نو ایویں تھوڑا یا سیکا دے کے لنگ جائیں بہتا چٹکا نہ پائیں کتے آنکھ ہی کھل جائے سورے تیری ڈیوٹی ضرور ہے پر ذرا میرے بیلی ستے نے تھوڑا ولا کے متوے نہ دی نیند خراب پہ کرے قرآن پاک کہندہ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا اللہ اللہ 309 سالہ دے بعد میرے ولی جڑے نے اللہ اللہ 309 سال ایتے اور میں گل سمجھاوا 3 صدیاں دے اندر طوفان بھی آئے ہون گے کہ نا ہنیریاں بھی آئے ہون گیاں جکھڑ بھی گھلے ہون گے کہ نا بدل بھی گرجے ہون گے کہ نا بارشاں بھی وسیع ہون گیا کہ نا شیر بھی دھاڑے ہون گے کہ نا گدڑ بھی رولا پایا ہوئے گا کہ نا جڑیاں کبوترہ نے بھی چینچا لایا ہون گیا کہ نا اللہ کہندے نے میرے ولی فوت نہیں ہوئے ستے پہنے نہ انہاں نو بارشاں دا پتا نہ بدلاں دے گرجن دا پتا نہ انہاں دے جناب پرندیاں دے چہچہاون دا پتا نہ شیرہ دیا دھاڑا دا پتا
نہ جناب والا توتیاں تے مینیاں دا پتا اللہ کہندے نے میرے ولیاں نو ستیاں نو کوئی خبر ہی نہیں میتن سنین وزدادو تسا 309 سالان دے بعد انہاں دی اکھ کھلی ہے جناب والا تے میرے ویر جدو ستے سن اس ٹائم ویلا تقریباً 10-12 دا ٹائم سی دن دا تے جدو انہاں دی اکھ کھلی ادو مغرب دے قریب عصر دا ٹائم آ گیا میرے ویر جدو اکھ کھلی ہے ایک اٹھیوں نے دوجے نو اٹھایا تیجے نو اٹھایا چوتھے نو اٹھایا سارے اٹھ کے بہ گئے ان آپس دے اندر گلہ کر دینے وَقَدَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اللہ کہنے نے میرے ولی بندے گلہ کر رہے نے اٹھے نا کہ یار صدقے جاواں ایک ایک جملے میں رکنا پڑتا ہے کھونا پڑتا ہے اللہ کہندے نے ہفتے بعد کٹنگ کرانے آپا کوئی نہ انو کٹنے کوئی نہ اللہ کہندے نے 3 صدیہ میں دے بندیاں دے وال بھی ودن دیتے آئے ہائے ہائے میں نوخن بھی ودن دیتے میں نہ دے وچ مٹی بھی پھسن دیتی کپڑا ایک سیزن پوے اگلے سیزن کپڑا بیکار ہو جاندہ ہے اللہ کہندے نے پھر لیٹے بھی مٹی تھے انہاں دے کپڑیاں نو بھی مٹی نے کھادا مٹی نے کپڑیاں نو بھی نہیں کون لگیا کچھ بھی نہیں ہویا میں کہنا اللہ تیری قدرت ایتا وڈی گل اللہ کہندے نے بندہ تھلے لیٹے نا بعض بندہ تھا میرے کانے چکا ککی کیڑی وڑ گئی یار بڑی آوازاری ہوئی کھڑی اللہ کہندے نے 309 سال ستے رہے میں کسے کیڑی نو بھی نہیں کانے دے نیڑے جان دیتا کون کون سی حقیقت اجے بھی سانو سمجھ نہیں آندی بھی اللہ دی کی طاقت رب کون ہے آئے ہائے ہائے بات پوری کر لی کہ چھڑ دی توجہ چکو کوئی 10 منٹ لے لیے کئی میرے پرا بڑی دورو آئے نے تے انہاں دی وجہ تو 10 منٹ میں توڑے اور لانگا ہائے قرآن تیرے تو صدقے جائے میرے ویر نہ ولیاں دی نیڑے کوئی چیز نہیں نہ ناخن نہ کپڑے نہ وال اللہ کہندے نے نہیں یقین آندا 80 سال دے بابے نو پوچھ لو بابا جی دند کدھر گئے آکھے گل ڈگ پہ اللہ آندے نے انہاں دے ڈگنے دور دی گل میں ہلن بھی نہیں دیتے میں تا دند ہلن بھی نہیں دیتے اور میں تا جاڑا ہی نہیں پورن دیتیاں لیٹے نے اٹھے نا وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کہنے لگ گئے اٹھایا دوسرے تیسرے ستے اٹھ گئے وہ کنی دیر ہوگی یار اٹھ پاؤ ستے ہی رہنا جی انہیں کہا کی ہویا یہ سومن دے یار چٹ نیندر آئیے انہیں کہا خیر تا جی ڈیگر ہو گئی ہے سویرے 10 بجے دے ستے جے میں نے لگدا مشیت مسکرا رہی ہے واہ ولیو تو انہوں تے اے بھی نہیں پتا ستے کنے کو ہیں تے پاکستان چ ولیاں پتر بھی ونڈنے نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور کنی دیر ستے ہیں وہ کہنے لگے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ کنی کو دیر رست کیتا جے تے دوجہ بولے کہندہ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ سویرے ستے آتے ڈیگر لے وہ کہندہ نہیں یار آپ بابا دیر سو لیا اللہ کہندے نے بحث چل دی پئی ہے لیکن بحث پورے ایک دن دے ویچی کو مرئی ایک دن دے 12 گھنٹیاں دے گر دی انہاں دی بحث چکر کٹ رہی ہے اگلے دن نہ پچھلے دن جا رہی نہیں بحث ہی گن رہی ہے سویرے ستے ہیں کوئی کہندے نے کنے بجے ستے ہیں آخر کار قرآن پاک کہہ رہے آئے انہاں ولیاں نے پھر کی فیصلہ کیتا چلو جنی دیر بھی ستے ہیں آپا اندے چکی لینا دینا پتہ لگیا جڑے اہل حق بندے ہون اگر آپا اندے وچ الجھ جاواں گے تے منزل دور ہو جائے گی اللہ والے بندے بحث نہیں کر دے ایک کہندے نے چھڑو اس گل نو آپا جنی دیر بھی ستے ہیں قالوا ربکم عالم بما لبستم حقیقتہ تے رب بھی جان دے کنی دیر ستے ہیں میرے ویرے بیدار ہوئے چھڑو کوئی اگلا کم کریے کپڑے شپڑے چاڑے ساری تیاڑی یار سو کے لگا دیتی ہے اتو مشیت مسکرا رہی ہے ایک وچو بولے انہیں کہ یار نا بھوک بڑی لگی ہے
100 کے ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਲੀਓ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ 300 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾਟੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ 300 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ, کوئی شہر بھیجو، بندہ بھیجو، روٹی لے آئے، ایک بندہ بھیجا اور جا بھائی تو فلانے جا، انہوں نے کہا بھائی میں نو لگی ہوئے تو ہی جا، دنوں زیادہ لگی لے کے آئے، انہوں نے کہا بچ کے جائیں، دقیانوس دی حکومت ہے، بادشاہت ہے، متو پھنس جائیں۔ بات ختم ہونے لگی ہے، توجہ میں کلوز کر رہا ہوں بات، انتہائی توجہ لطف اندوز بات۔ یہ کہنے لگے چلو جاؤ، یہ نکلے اب باہر، جتھے درخت کوئی نہیں سی اتھے درخت تے جتھے ہے سن اتھے دکانہ، جتھے دکانہ سن اتھے جناب پتہ نہیں کی بنے ہیں پھر دے، پھر غار دے بوئے تھے، باہر نکلے دنیا تبدیل، جہان تبدیل، ولی فوت نہیں ہوئے ستیا پہ انو پتہ ہی نہیں لگیا، دنیا بدلی پی جہان بدلیا پیا، تے باہر نکلے میرے ہوش و حواس ٹھیک نے، باہر کیف پریشان ہویا، دکان تے چلا گیا، اکھ بچا کے گیا، ایتھے ہوٹل ہوندا سی، ایتھے ان کو ورشہ بنی، ایتھے دکان ہوندی ہی کریانے دیو ہے گی کوئی نہیں، ایک کی سسٹم میں سمجھ نہیں آ رہی۔ باہر کیا ہوا دے سسو پانے چے ایک دکان تے چلا گیا، ہوٹل تے انہوں جا کے انا بھائی جان، عیسیٰ علیہ السلام دا حکومت سی اس وقت، حضرت عیسیٰ دی نبوت چل رہی سی، یاد رکھنا، دقیانوس دی حکومت سی، انہیں جا کے پیسے دیتے چاندی دے، ہوٹل والے بھائی جان روٹی دے دے ہو، انہیں پیسے پکڑے تو اکے واری نے پریشان ہو گیا، انہیں کہا کون ہے تو؟ انہیں کہا بھائی جان روٹی دے دیو، میں تھوڑا یا مسافر بندہ روٹی دے دیو، انہیں کی ہویا ہے وہ کہنے لگے کھانا دے ہو، انہیں کہا کھانا، اے کھانا تمہیں صحیح دس تینو خزانہ تا نہیں لبیا، اے تینو خزانہ تے نہیں لبیا، انہیں کہا دماغ دا علاج کروا، تیرے پرزے ڈھلے نے، انہیں کہا دماغ میرا نہیں تیرا ہے خراب، انہیں کہا تیرا خراب ہے پیسے ویخ، انہیں کہا میں نو دے، یہ بندہ ویدہ کہندہ یار عجیب گل لیں، او دو سارے رام رام کرنے والے، آج سارے رب رب کرنے والے، یہ ہوٹل آلہ بھی مواہد، انہیں کہا روٹی لے آئیں، تے کسے مواہد دے ہوٹل تو لے آئیں، مشرق دی دکان دا سالن روٹی نہ لے کے آئیں، فَبَاسُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَاضِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، روٹی پاک لے آئیں کیونکہ آپا توحید پرستان، انہیں کہا تینو خزانہ لبے ہے، کہندہ یار کی گلے روٹی دے، انہیں کہا تو بندہ کون ہے، انہیں نال دی دکان نو سدیا، انہیں انو سدیا، ویندیا مجمع لگ گیا، بندے کٹھے ہو گئے، انہیں کہا تو ہیں کون ہے، یہ دکاندار سمجھ گیا، انہوں نے پکڑ کے وقت دے بادشاہ کو لے گئے، یہ جڑا بادشاہ بندہ ہے، یہ جناب اللہ دا بندہ ہے، توحید پرست بندہ ہے، میرے ویر یہ اللہ ول بلاند ہے، لیکن ان دی قوم دے بندے کچھ ایویں دے نوجوان جڑے مرن تو بعد دوبارہ اٹھن اندر یقین نہیں رکھ دے کہ مر جانا ہے مٹی ہو جانا ہے دوبارہ اٹھنا نہیں، اللہ اللہ بادشاہ نے کہا کونوں کتھوں آئے ہو کیو انہیں جناب ساری گل سنائی کہ اسی ایسے طرح بادشاہ نے پرانے صندوق کھلوائے، دقیانوسی جناب صندوق ایٹ رنگ کھولے گئے، انہاں دویچوں انہاں نوجوانہ دا عطا پتہ کڑیا، اے تسیو بندے جڑے اس وقت 300 سال پہلے کھڑی گئے سو، اللہ اکبر، بادشاہ بڑا راضی ہویا، اللہ دے اگے سجدے اندر گر گیا، کہندہ اللہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں، اللہ تیرا شکر ہے، آج 3 صدیاں دے بعد اینا بندیاں نو اٹھایا ہی تے میری گل نو میرے دعوے نو سچا کیتا ہی، اے من دے نہیں سن مرم تو بعد اٹھنا ہی، اگر میرا رب 3 صدیاں تو بعد دوبارہ بندے نو اٹھا سکتا ہے تے پھر پکی گل لے
میرا اللہ مرن تو بعد بھی بندے نو زندہ کر سکتا ہے۔ میرے ویر یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کئی مسلمانوں دا اج بھی عقیدہ خراب ہے، مرن تو بعد اٹھنا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں اٹھنا؟ میرے پیغمبر دے کول ایک یہودی آیا، آ کے کہندا ہے سورہ یاسین دا آخری رکوع قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ مرن تو بعد دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وہو الخلاق العلیم۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ پتہ لگ گیا قرآن دی آیات تو مرن تو بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ دقیقاً اس بادشاہ دی حکومت چلی بھی، مر گیا، نظام ختم۔ یہ چنگا بادشاہ ہے، یہ کہندا تیرے نال دے دوجے بیلی کی تھے نے، انہیں کیا غار اندر، میرے ویر غار اندر چلے گئے، قوم بار کھڑی ہیں، ایتھے دو روایتہ مل دیا میں، یا تا بادشاہ اندر گیا یا بندے بار آئے نے، اللہ اللہ ملاقات ہوئی ہے۔ لوگاں نے جناب جڑے من دے نہیں سی مرن تو بعد اٹھن تے یقین نہیں رکھ دے، وہ سارے بندے ایمان لے کے آ گئے۔ یہ بندے بادشاہ کہندا ہے تو آڈا کوئی اور خیال، کوئی ساڑھے لائق، کوئی ساڑھے واسطے حکم، یہ کہندے نہیں اسی مشورہ کر کے دسنے آئے۔ ستے بندے غار اندر پھر چلے گئے، اللہ نے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ میرے ویر اے ولی کہندے نے اللہ نے پہلے نیند دیتی ہے، اے بیٹھے نے غار اندر، اللہ نے انہاں موت نازل کر دیتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے ولی فوت ہو گئے۔ اللہ نے پھر غار دے اندر انہاں ڈر تے روب رکھ دیتا، کوئی بندہ بھی غار اندر وڑدا نہیں سی، کوئی بھی اندر داخل ہوندا نہیں سی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس تو اگے قرآن پاک اندر نہ جناب تفسیرہ اندر کوئی گل موجود نہیں جڑی صحیح مطابق ہوئے، گل سدھی ہے۔ نوجوانوں یہ تو آگی محنت رنگ لے آئے گی، چھڑ دے فیس بک دی جان، چھڑ دے ٹویٹر دی جان، چھڑ دے واٹس اپ دی جان، یوٹیوب تے ویلاگ بنا کے بے حیائی نہ پھیلا۔ وہ ایک جوانوں ایک کی جملہ کہاں گا تے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ چند نوجوانہ نے جناب والا اللہ دی توحید دے شرک دے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ آنا لوقت سارا توحید پرستان دائے، آج بھی اگر جوان ہے اللہ دے رستے والے نکل پوانے، آدھی جوانی دی قدر جان جان اللہ انہا دی جوانی دا مول پا دے گا۔ میں گل شروع کی تھی، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ نوجوانہ تیری زندگی جوانی تیری فیس بک واسطے اللہ تینوں نہیں دیتی۔ ایک گھنٹہ اس چوک چ، 2 گھنٹے اگلے چوک چ، 5-7 لگ کے 5000 روپیہ لا کے پیزے سینٹر تے بہ گئے۔ میں انہاں باتاں دا منکر نہیں، لیکن حقیقت یہ وے اگر 5000 نال تو 2 بندیاں نے پیزا کھانا ہے اور تیرے 10,000 5000 نال چوک اندر کھڑے مزدور کنے گھراں دے اندر ایک ٹائم دا پیٹ پل سکدا ہے۔ جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنے وقت کی قدر کرو۔ وقت آئے گا اگر جوان اپنی جوانی کی صحیح قدر جان لے، اس ملک کی فضاؤں میں رب کے قرآن کا پرچم لہرا کے رہے گا، محمد کی سنت کا جھنڈا لہرا کے رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا